اقدامات کا آپ کو شارٹ نوٹس پہ اطلاع دی گئی اور آپ سب شریک ہوئے. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حکومت کے مختلف اقدامات مختلف محکموں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کارکردگی اور جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب وزیر صحت ہیں, وزیر فائنانس بھی ہیں, لیکن اس وقت ہم صحت کے محکمے کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, حائل نہیں ہوں گا آپ کے اور تیمور جھگڑا صاحب کے بیچ میں, لیکن بہرحال محکمہ صحت کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے لانا ضروری ہیں. تیمور جھگڑا صاحب بات کریں گے, ان کے ساتھ سیکرٹری صحت طارق اورکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر نیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈی جی ہیلتھ ہیں. تو اوور ٹو منسٹر آف ہیلتھ تیمور سلیم جھگڑا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری ذرا اوپن گفتگو ہو. جو ایکچولی ہمارے چیلنجز ہیں جو ہم نے ریفارم کیا, خاص طور پہ ہیومن ریسورس کی طرف سے جو کے بارے میں, جو ہیلتھ میں ایچ آر ہے ہمارے پاس. اور میں آپ کو پہلے جو ہے تھوڑی سی بریفنگ دوں گا جو ہم نے بڑے اقدامات لیے ہیں ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی, کوالٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے. اور اس کے بعد میں آپ کو جو ہے ایک اسپیسیفک کیس جو سامنے آیا ہے جس میں ہم کوئی نام نہیں لیں گے بیکاز میرے خیال میں غلط ہے, لیکن اس کے لحاظ سے اس کو ایک موقع بنا کے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریفارم ہم کر رہے ہیں وہ کیوں ضروری ہے. میں آپ کو کیوں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, میڈیا کی سپورٹ کیوں چاہیے, اور وہ میسج میں اس پریس کانفرنس کے تھرو پبلک کو اور ڈاکٹرز اور ہیلتھ کمیونٹی کو بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ اگر ہم نے یہ سسٹم آگے لے جانا ہے پبلک کے لیے اور ہیلتھ کمیونٹی کے لیے کہ آپ کے ساتھ میرٹ ہو, انصاف ہو, آپ کو جو ہے سفارشوں کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے, تو پھر آپ سے آپ کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے, آپ کا تعاون ریکوائرڈ ہے. میں جلدی سے آگے جائیں جی. پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں ہیلتھ کسی بھی پاکستان میں گورنمنٹ کا دوسرا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کے بعد. ہمارے پاس کم و بیش 80,000 ملازمین ہیں ہیلتھ میں, جو کہ بہت سی ممالک کی افواج سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور ایسے سسٹم جب میں آیا 2 سال پہلے آبزرو کیا, اس پہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں, یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل ون سائز فٹس آل اپروچ ہے مینج کرنے کا, اس سے نہیں مینج ہو سکتا. میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور یہی جو ہے وہ فیڈ بیک آئی ہے کہ اس ٹائپ کے ایشوز تو 1947 سے ہوتے رہے, کیونکہ ہم نے سسٹم کو اس طریقے سے ایچ آر کے لحاظ سے نہیں چینج کیا. پچھلے 8 سال سے پہلے جب ہم نے کوشش کی پہلے ایم ٹی آئی ایکٹ کے تھرو اور مختلف رولز ریگولیشنز چینج کر کے, پالیسیز چینج کر کے, کہ واقعی ایک جدید نظام آئے, اس میں پچھلے 2 سال میں بہت تیزی آئی ہے. اور میرے خیال میں آج وہ ٹائم آ گیا کہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں. مجھے آج سیکرٹری ہیلتھ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ہیلتھ کا ٹریڈیشنل جو فوکس ہوتا تھا وہ ڈے ٹو ڈے ایچ آر کے ایشوز پہ ہوتا تھا. سیکرٹری ہیلتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز آ رہے ہیں, مجھے یہاں سے یہاں ٹرانسفر کریں, کوئی ایم پی اے آیا, کوئی. اس کو ہم نے بریک کرنا ہے, کسی حد تک بریک کیا ہے, لیکن اگر ہم نے اسٹریٹجکلی ہیلتھ کے سسٹم کو دیکھنا ہے تو پھر 80,000 لوگ سیکرٹری ہیلتھ یا منسٹر ہیلتھ کے آفس سے نہیں مینج ہو سکتے. یہ ناممکن ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ناممکن ہے. ہم نے سٹیپس لیے ہیں ان کو سسٹمیٹکلی سالو کرنے کا. پہلے میرے ساتھ امتیاز شاہ صاحب تھے, ان کی سپورٹ کا میں جو ہے وہ شکر گزار ہوں. اور طاہر صاحب جب سے آئے ہیں, ڈی جی ہیلتھ نے جو 2 سال گزارے ہیں, جو انہوں نے سپورٹ کی ہے اس گورنمنٹ کو, میں خراج تحسین دونوں کو پیش کرنا چاہوں گا. ہمارا یہاں پہ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے جس کو ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں توڑنے میں, لیکن فلی نہیں, لیکن ہم اس پہ اوپنلی بات کریں گے تو آگے جائیں گے. وہ ہے یہ پرسیپشن کہ ہیلتھ میں اوپر کے لیول پہ, نیچے کے لیول پہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, یا انڈیو فیورنگ ہوتی ہے پوسٹنگز ٹرانسفرز میں.
جب ہم یہ سسٹم چینج کریں گے, جو ہم نے 2 سال میں جو بڑے سٹیپس لیے ہیں, تو اس پہ پش بیک آئے گا, اسٹیٹس کو کا پش بیک آئے گا. آیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, اس کو توڑنا ہے تو پھر ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. یہ میسج میڈیا کو بھی ہے, ہیلتھ فنکشنریز کو بھی ہے, پبلک کو بھی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو ہے. آگے جائیں. اب دیکھیں ری اورینٹیشن کے کون سے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں. پہلی بار ہم نے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز سینئر پوسٹنگز پہ یا جونیئر پوسٹنگز پہ, جہاں پہ ہمیں لوگ چاہیے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 80,000 لوگوں میں زبردست ایم ایس ایز نہ ہو, زبردست مینجمنٹ نہ ہو. طاہر صاحب کا آئیڈیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ شیپ کیا, ایک انٹرنل ٹیلنٹ ہنٹ کا میکنزم شروع کیا کہ بڑی پوسٹوں کے لیے, چھوٹی پوسٹوں کے لیے, جہاں ہمیں اچھا بندہ نہ ملتا ہو, ہم مارکیٹ میں نہیں, ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کریں, لوگ اپلائی کریں اور تھرو این انٹرویو پروسیس سلیکٹ ہوں. اس سے اچھا میرٹ کا نظام ہو نہیں سکتا. انفارچونیٹلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہی کچھ لوگ کورٹ گئے, اسٹے حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کی ہیئرنگ ہوگی, لیکن یہ آپ سوچیں یہ کتنا انقلابی قدم ہے کہ وہ ڈاکٹر بغیر سفارش کے ابھی سوچ سکتا ہے کہ میں صرف ایک ایپلیکیشن کروں اور مجھے پوسٹ مل جائے گی. اور ایسے ہے, ایسے ہوا ہے اور ایسے ہوگا, اور یہ پروسیس ہم استعمال کریں گے. ہم نے ایک افیکٹو ٹرانسفر پالیسی ایک بنائی, اس میں کچھ ایشوز ہیں, ابھی دوسری لا رہے ہیں تاکہ اس پالیسی کے تحت سارے ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہوں. اس میں ہم ہارڈ ایریاز کے لیے خاص ریگولیشنز بنا رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا 2 ڈاکٹرز کو. ٹریڈیشنلی ہمارے جو مین سٹریم ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے لیس ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس کو لوگ نہیں جانا چاہتے. ثوابی سے کچھ ڈاکٹرز لکی مروت بھیجے اور ان کو کہا کہ آپ وہاں 6 مہینے جو ہے وہ ڈیوٹی کریں, ہم آپ کو پھر واپس بھیجیں گے. اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ہم ایک روٹیشن پالیسی اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی میں لائیں گے. یہ اصلی چینج ہے. ہم نے مینجمنٹ سروس کے رولز جو ہے وہ چینج کیے, کیونکہ ہمارے پاس مینجمنٹ کیڈر کے لوگ ہیں نیاز صاحب 140 تقریباً اندازاً سارے گریڈز میں, اور پوزیشنز ہیں 600. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے سیکرٹری ہیلتھ نے خود انٹرویو کر کے بہت سے مینجمنٹ کیڈر کے لوگوں کو انٹرویو کر کے یہ دیکھا کہ ہمیں اس سے بڑا ٹیلنٹ پول چاہیے. تو ہم نے یہ فلیکسیبلٹی لائی کہ جہاں پہ مینجمنٹ کیڈر کا اچھا بندہ نہ ملے تو ہم وہاں پہ جنرل کیڈر کا کوئی ینگر بندہ جو ہے وہ لگائیں, تاکہ ہمارا جو اصلی ایم ہے پبلک کو سروس ڈیلیور کرنا, اس پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. ہم نے اتھارٹی ڈیوالو کرنے کو منسٹر سے سیکرٹری, سیکرٹری سے ڈی جی اور 4 ریجنل اے ڈی جیز بھی لگا دیے تاکہ فیصلے جو ہے وہ مقامی لیول پہ ہو سکے. آپ کو پتہ ہے کہ پشاور کے باہر ہمارے بہت سے جگہ پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ نہیں ہوتے, اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. ہم نے پچھلی کیبنٹ میں کانٹریکٹ رولز جو ہے وہ لگا کے ہاسپٹلس کو اور ڈسٹرکٹس کو یہ اختیار دے دیا کہ جہاں پہ پرماننٹ سٹاف نہ موجود ہو وہ اپنی ڈیمانڈ بھیج سکتے ہیں اور کانٹریکٹ میں بہتر تنخواہ پہ لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اس سے پورے صوبے کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ مئی میں پہلے جو ہے وہ کانٹریکٹ ڈاکٹرز آ جائیں گے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کچھ میڈیا میں رپورٹ کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ پرماننٹ ڈاکٹرز کی بھرتی ختم کر رہے ہیں اور کانٹریکٹ کے ڈاکٹرز لائیں. سراسر غلط. لیکن جب آپ میڈیا کے ایک یہاں کے بڑے اخبار نے یہ رپورٹ کیا تھا, لیکن اگر آپ یہ رپورٹ کر رہے ہیں آپ اپنے معاشرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم تو آپ کے لیے وہ گیپس فل کر رہے ہیں جہاں پہ ہزاروں نوکریاں پیدا ہوں گی, اور جیسے ہی پرماننٹ ڈاکٹرز آئیں گے ہم کانٹریکٹ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. وہاں پہ سسٹم کو 21ویں صدی میں لا رہے ہیں. اے آئی پی جو قبائلی اضلاع کے لیے 1853 پرسنل ریکروٹ ہوئے ہیں, اس میں اسپیشلسٹ, ای ایم اوز, ایم اوز, ای پی آئی ٹیکنیشینز, پیرامیڈکس, 2600 لوگ جو ہے وہ ایڈ ہاک ڈاکٹرز سیٹل ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ ریکروٹ ہوئے ہیں. پچھلے 2 سال کی یہ بات ہے.
لیکن اس کے باوجود یہ جو ایشوز ہیں ہم ہر ایشوز کو دیکھ کے اینالائز کر کے اس کا ایک سولوشن لا رہے ہیں, اور اس کا انشاءاللہ آپ اگلے سال میں بڑی سطح پہ حل دیکھیں گے. جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہاسپٹلز دیے وہ بھی اس لیے دیے کیونکہ ہر جگہ جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا وہ سرکاری ہاسپٹل بنانے کا ایک دوسرا جو ہے وہ طریقہ ہو گیا. آگے جائیں. ای ٹرانسفر پورٹل لانچ کیا ہے کیونکہ مجھے محسوس ہوا بہت سے ڈاکٹرز آتے ہیں, ان کو اگر چونکہ ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنا بڑا بیک لاگ ہوتا ہے, سب سے زیادہ پریشر آبویسلی پشاور پہ ہوتا ہے, تو ہم نے یہ پالیسی ڈیسیجن لیا کہ جو باہر ڈسٹرکٹس جانا چاہتے ہیں ای ٹرانسفر وہ جلد سے جلد پروسیس ان کا جو ہے وہ حل ہو. اور پچھلے چند مہینوں میں 2500 اپلیکیشنز پروسیس ہوئی ہیں, 400 سے زیادہ ڈاکٹرز کے ٹرانسفرز جو ہیں وہ ان کے من پسندیدہ ڈسٹرکٹس کو ہوئے. کوئی سفارش نہیں, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آنا نہیں. یہ ریولوشنری سولوشنز ہیں اور اس کا لانگ ٹرم سولوشن بھی ہم لا رہے ہیں. 80,000 لوگوں کو ایک جدید HR مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پہ جس کی آپریشنلائزیشن اس ہفتے سے ہی ہوگی, اس پہ کوائٹلی آہستہ سے پچھلے 3-4 مہینوں پہ کام ہو رہا تھا تاکہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہو. آج تک نہیں ہے, 2021 تک نہیں ہے. کمپیوٹر اس صوبے میں, انٹرنیٹ 1995 میں میرے گھر میں آیا تھا. دنیا میں کم ہی گورنمنٹس ہوں گی, یہ پہلا محکمہ ہوگا پورے صوبے کا جس کا سارا سٹاف HR مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے تھرو مینج ہوگا. اور یہ اس کے تھرو جو ہے جو ایک پاسٹ پریکٹس رہی ہے کہ لوگوں کی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں, انکوائریز غائب ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ہو سکے گا. نیکسٹ, الاؤنسز انکریز کر دی ہیں ڈاکٹرز کے لیے. ہارڈ ایریا میں الاؤنسز انکریز جو ہے وہ کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایسے سٹیپس ہیں ڈاکٹرز کو سیفٹی کے لیے. جو ڈاکٹر سیفٹی ایکٹ ہم لائے تھے, کبھی پہلے نہیں لایا گیا تھا. MTIs میں جو سول سرونٹس تھے ان کے پینشنز کے مسئلے تھے, خود کوئی 10 میٹنگز چیئر کر کے ان کو ریزالو کیا. یہ ساری ایفرٹ 2 سال میں ہو رہی ہے. اگر آگے جانا ہے تو آپ کے سپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. نیکسٹ, ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا. ایک اسپیسیفک ڈاکٹر جس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آ کے یہ الزام لگایا کہ ان سے ٹرانسفر کے لیے چند لوگوں نے پیسے لیے تھے. اب بڑا ضروری ہے اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں آپ کوئی نام نہ لکھیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ انفارچونیٹلی ہمارا کلچر یہ ہے کہ یہ سارے خط جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں. میں نے جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا ہے اس لیے جان بوجھ کے سارے نام اس سے نکالے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پریس سے کہ پروفیشنلزم کا تقاضا جو ہے وہ پورا کر کے جب آپ اس پہ لکھیں تو نام جو ہے وہ نہ لیں. اس پہ یہ الزام تھا کہ اس سے کسی نے پیسے لیے تھے. چونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ابھی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرانسفر کا سسٹم بہتر سے بہتر ہو, اس کی پوسٹنگ وہاں پہ نہیں ہوئی جہاں پہ اس کا خیال تھا کہ وہ ہونی تھی, اور اس نے وہ ریٹرن میں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اسے پیسے مل جائے. یہ دیکھیں, جو صبح ہم نے میٹنگ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور کل کی, ہماری اس ٹائپ کے بیہیویئر کے لیے 0 ٹالرنس ہے. سیکرٹری ہیلتھ نے خود سے بھی ایک انکوائری اس پہ کل جو ہے وہ آرڈر کی تھی اور آگے یہ خود بھی بتائیں گے. ان کو میں نے ان رائٹنگ یہ لکھا ہے کہ صرف اس پہ انکوائری نہیں ہوگی. چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ نوٹس جو ہے وہ لائے ہیں کیونکہ یہ ایک جنگ ہے کرپشن کے اگینسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر ہر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے وہ 2 باتیں سمجھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو جائز ریکویسٹ ہے وہ بغیر کسی ریفرنس کے, بغیر کسی سفارش کے ان سسٹمز ان ریفارمز کے تھرو ہو. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سسٹم کو ابیوز کرے ہم اس 0 ٹالرنس پالیسی کا مظاہرہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. آج کل ہر قسم کی سوشل میڈیا پہ انونیمس جو ہے وہ الزامات آتے ہیں. اسی سے بچاؤ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں گے, نام نہیں لیں گے, لیکن سیکرٹری ہیلتھ کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ صرف اس اسپیسیفک
انسیڈنٹس پہ انکوائری نہیں کریں گے. آپ ود ان اے ویک بلکہ اس سے کم منڈے کو ہم چیف منسٹر صاحب کو رپورٹ پیش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہمیں کون سی وہ انسٹیٹیوشنل سٹیپس لینی ہے جس کے ساتھ یہ ایشوز ختم ہو جائیں گے. مثلا اس میں الزام لیا گیا ہے کہ ہسپتال سے این او سی لینے کے لیے سے پیسے ان کو کہا ہے کہ این او سی کا سسٹم ختم کر دیں تاکہ وہ ہو ہی نہیں. ہم نے اسی لیے صحت کارڈ میں انٹر ڈسٹرکٹ ریفرل کے لیے این او سی نہیں رکھا تھا. جتنا ہم ریڈ ٹیپ ختم کریں گے یہ ایشوز کم ہوں گے. ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ جو یہ ہمارے سارے یہ ریفارمز ہیں HRMIS نئی ٹرانسفر پالیسی یہ ہفتے کے اندر امپلیمنٹ ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر دیں کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ نالج ہونی چاہیے کہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے کہ ان کو ان پوسٹ سے دور جو ہے وہ رکھا جائے جہاں پہ فائنینشیل انٹیگریٹی یا رسپانسبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ طاہر صاحب نیاز صاحب 2 سال انہوں نے کام کیا ہے. یہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک معاشرے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. یہ سکسیسفل تب ہوں گے اور ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا جب آپ کی سپورٹ ہوگی. یہ بھی ان کو کہا ہے کہ ایک کمپلینٹ میکنزم بھی بتائیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ سیف فیل کریں یا اسٹاف اگر کوئی ان سے یا کرپشن کے لحاظ سے یا سیکشول ہراسمنٹ کے لحاظ سے غلط برتاؤ کرے تاکہ انونیمسلی وہ کمپلینٹس آ سکے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سوئفٹلی جو ہے وہ ریزالو کر سکے. یہ ایک سیریس ایفرٹ ہے, انتہائی سیریس ایفرٹ ہے. ہمارے خیال میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. جب مجھے پہلے کمپلینٹس آتی تھی میں کہتا تھا مجھے ثبوت دیں تاکہ میں ایکشن لے سکوں. پہلی بار کسی نے جرت کی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان رائٹنگ ایک کمپلینٹ لکھ دے. ابھی اگر ہم نے اس کے ساتھ سسٹم امپروو کرنا ہے تو یہ تبھی ہوگا جب ہم سب جو ہے کلیکٹیولی اس پہ کام کریں گے. آخری میری ریکویسٹ, اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا کہ طاہر صاحب کچھ ایڈ کریں پھر آپ سوال جو ہے وہ کریں. ریکویسٹ یہ ہے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کو کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں اس میں. اگر اس زیرو ٹالرنس پالیسی میں جو سارا کچھ میں نے ایکسپلین کیا ہے کوئی ابیوز کرنے کی کوشش کرے تو آپ بتائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم ایکشن لیں گے کیونکہ ہماری یہ جنگ جو ہے وہ تب تک ہی جاری رہے گی جب تک یہ انسیڈنسز بالکل زیرو کو نہیں جاتے. طاہر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. سر تھینک یو ویری مچ. تھوڑا سا منسٹر صاحب نے بات بھی کی, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہے وہ ہے کہ ہیلتھ سروس ڈیلیوری جو کہ پیشنٹ کیئر ہے اس پہ ہم توجہ دیں. اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. اب ہم نے ری اورینٹ کیا ہے. یہ جو فنکشنریز ہوتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم ان کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں, تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم ان کی کیئر بھی کر رہے ہیں جو ہیلتھ فنکشنریز ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری فوکس جو ہے وہ ہیلتھ سروس ڈیلیوری پہ ہے. جہاں پہ ریفارم ہوں گے وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ریفارم کو وہ چیلنج بھی کرتے ہیں, ریزسٹ بھی کرتے ہیں, مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں. آج ینگ ڈاکٹرز کی ایک ریپریزنٹیٹیو کمیٹی مجھ سے ملی اور انہوں نے یہ بالکل مانا ہے, آپ ریکنفرم کر سکتے ہیں کہ جی اب ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یہ پرسیپشن مل رہی ہے کہ جو بندے یہ کام کر رہے تھے وہ اب نیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم وہ کام نہیں کر سکتے, تو یہ اس طرح میل پریکٹسز کو وہ خود ہی نیگیٹ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ضرور اس کو بلاک کریں گے ان چیزوں کو. تو یہ جو ہماری ایفرٹ ہو رہی ہیلتھ, آج منسٹر صاحب نے فوکسڈ HR مینجمنٹ پہ بات کی ہے, تو اس کے لیے ہم کنٹریکٹ اپوائنٹمنٹ رول لائے ہیں. مینجمنٹ کیڈر کے رول میں ہم نے اس کو چینج کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں جو خاص قسم کے طبقے کو وہ مراعات مل رہے تھے, اب ہم نے پول کو بڑھایا ہے. ان میں سے اچھے جو ہیں ٹیلنٹ ایفیشینٹ, اور ان کو ہم تھرو کمیٹیز, کیونکہ اب ایک انڈیویجول کا وہ نہیں ہوگا,
وہ ایک کمیٹی ان کو مطلب ہے ایک پروسیس سے گزار کے ان کو ہم پوسٹنگ دیں گے. ہمارے آگے بہت سارے چیلنجز ہیں. ہمارے ڈی ایچ او ایفیشینٹ ہونے چاہیے, ہمارے ایم ایس ہاسپٹل کے اچھے ہونے چاہیے, ان میں جو ہیلتھ کیئر فنکشنریز ہیں ان کی ایفیشنسی بڑھانی چاہیے. تو اس پہ ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہیلتھ کمیونٹی کے اندر آج ہم ایک میسج بھیج رہے ہیں کہ کوئی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان حربوں سے پوسٹوں پہ آئیں تو وہ چیز نہیں ہوگی. آپ کائنڈلی اب اسی اس میں بھی جو جس پرسن نے وہ کیا ہے تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ یہ نہ دیتے. تو انہوں نے جب یہ چیزیں دی ہیں اور وہ مختلف قسم کا ایک گروہ ہے, وہ ان کے نام منسٹر صاحب نے بھی نہیں بتایا, وہ چونکہ ہم نے انکوائری بٹائی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے ہم اس کو بڑھائیں گے. وہ پوری پروسیس کو ہمیں کچھ ایسی بھی شواہد ملیں کہ ڈپارٹمنٹ سے باہر لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے نوٹس میں ہے, اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی جو پراپر میکانزم ہے, یہ جو انکوائری ہوگی اس کو ایک سٹیپ آگے لے جا کے ان کے حوالے ہم پھر کریں گے انشاءاللہ. صاف بات کریں. ہاں, ایک تو سیکرٹری صاحب, اور اکثر وہ مجھے چونکہ ان کا ایڈمنسٹریشن میں ایکسپیرینس زیادہ ہے, کبھی میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ ہی تیز طریقے سے جو ہے وہ, تو ان کی ایڈوائس لے کے انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا. ان سارے ایشوز کے لیے ایک لیزون کمیٹی بھی بنائی ہے جو کہ ان سارے گروپ سے کنٹینیوسلی ان ٹچ رہے گی. دوسری چیز, میں ان گروپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, کچھ ان کے مسئلے ہیں جو بالکل جائز ہیں, کچھ ان کے گلے ہیں جو بالکل جائز ہیں, کچھ گلے ہیں جو ناجائز ہیں. جب ایک ان کے جائز گلے پہ ایشو ہوتا ہے تو یقین مانے میرے سے زیادہ تکلیف کسی کو ہوتی نہیں ہے. ایک ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے ایکسٹینشن کا ایشو تھا, اور چونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسے بنا ہوا ہے, بھائی تو اس کا بھی حل نکال دیا. بیرسٹر صاحب نے جو ہے وہ کیا ہوگا. اور اس کے بعد میری ٹریننگ ہے ای سمری پہ, وہ ہر جو سمری جانی ہوتی ہے اور 15 ڈپارٹمنٹس جانی ہوتی ہے تو وہ 2 دن کا فیصلہ کبھی کبھی 3-4 مہینوں میں ہوتا ہے. تو ان کی تنخواہیں رکی تھی, اور میں یہ ڈپارٹمنٹ والے گواہ ہیں, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پبلک کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, ان امپلائیز کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ اگر ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو وہ آفٹر دا فیکٹ 4 مہینے بعد نہیں ہونا چاہیے. اور طاہر نے مجھے آلریڈی کمٹ کیا ہے کہ جو ہے وہ اگلی بار یہ سمری پہلے جو ہے وہ موو کریں گے. سسٹم ہمارا ان چیزوں میں چوک ہو جاتا ہے, اس کو ان چوک کرنے کے لیے, اسی کے حل کے لیے, یہ میں نے ایک مثال جو ہے وہ بتائی ہے, اس کے ان چوک کرنے کے لیے ہی ہم نے یہ کانٹریکٹ ڈاکٹرز کے رولز بنائے ہیں. کیونکہ ایڈ ہاک کا سسٹم بھی نامناسب ہے, ہمارے خیال میں تنخواہیں بھی بہتر ہو سکتی تھی. تو جو کانٹریکٹ ڈاکٹرز کا نظام ہے, کیونکہ سول سرونٹ ایکٹ میں یہ شک موجود تھی, تو وہ رولنگ کانٹریکٹس پہ لوگ آ سکتے ہیں. ہسپتالوں کو ہم نے ہمیشہ کے لیے انیبل کر دیا کہ جو ان کے پاس ضروریات ہوں گی, جہاں پہ ان کے پاس پرماننٹ لوگ نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں, مجھے کل جو ہے وہ سدن پشتونخوا سے لوگ کہہ رہے تھے کہ لیڈی ڈاکٹرز کو بھیجیں. اب جہاں پہ سپلائی کے ایشوز ہیں, ٹریڈیشنل سسٹم میں ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹرز اتنے نہیں آتے, پھر ہمیں پلان بی چاہیے. یہ وہ پلان بی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں, ہم نے ایک چیز جو ہے وہ ضرور کیا, اور اس میں سیکرٹری ہیلتھ ان کے پریڈیسیسر ڈی جی صاحب کی تعریف کروں گا, انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ تھا, وہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے, مثلاً جو یہ ریپڈ رسپانس ٹیمز کو جو تنخواہوں دینے کا ایشو تھا, ان کے پرسپیکٹو سے بالکل جو ہے وہ یہ جائز ہے, ان کو تنخواہیں ٹائم پہ ملنی چاہیے. انفارچونیٹلی جب اس پہ جائز ناجائز انکوائریز بیٹھ جاتی ہیں, ڈی ایچ اوز اپنا کام نہیں کرتے, صحیح طریقے سے وہ ویٹنگ نہیں ہوتی, تو پھر یہ ڈی جی صاحب کا اختیار ہے کہ وہ پش بیک کریں کہ آپ اپنا کام کریں. اس کا بھی ہم نے حل نکالا. جو ہم نے مینجمنٹ کیڈر کے رولز چینج کیے, کیوں کیے؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس بہترین ڈی ایچ اوز بھی ہیں, مینجمنٹ کیڈر سے بھی ہیں, مینجمنٹ کیڈر میں زبردست لوگ ہیں, پاکستان کے ٹاپ لوگ ہیں, لیکن اسی سسٹم میں مینجمنٹ کیڈر میں, جنرل کیڈر میں وہ لوگ بھی ہیں جو اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمارے ٹریڈیشنل سسٹمز وہ ڈفرینسیشن نہیں کرتے. تو جو رولز میں ہم نے چینجز لائیں وہ اسی لیے لائیں کہ ہم ڈی ایچ اوز, ایم ایس ایز اپنے 70 بہترین لوگ لگا سکیں.
اس کے لیے انٹرویو کا پروسیس بنایا, اسی کے لیے میرٹ بیس پوسٹنگز ٹرانسفرز کا پروسیس بنایا, ان کے لیے ایکسٹرا انسینٹیو بھی اپروو کرایا ہے. انفارچونیٹلی ڈی جی صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ کام کریں. اب وہ ان کو کہا ہے کہ ڈی جی صاحب کچھ کام تو آپ نے بھی کرنے ہیں, میں ہر کام جو ہے وہ منسٹر سے آپریشنل لیول پہ جو ہے وہ نہیں آ سکوں گا, لیکن ہم سب جو ہے 24/7 کام کر رہے ہیں. جتنی ہماری ٹیم میں کوالٹی نیچے لیول پہ بڑھے گی اتنی جو ہے وہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ اس نظام کے بلڈنگ بلاک ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ کے لیے بھی, یہ تو تاکہ آپ کو بالکل اینڈ ٹو اینڈ یہ ریفارم سمجھائیں. جی, اور انشاءاللہ یہ ایشوز ان کے ساتھ ہم حل کریں گے. ناجائز اقدامات ہم نہیں مان سکتے. جی ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے کنٹریکٹ رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں, پہلی بار بنائے جا رہے ہیں. ہاں جی, آپ لوگوں نے اس میں یہ بتایا جائے کہ آیا دوسرے صوبوں سے بھی ڈاکٹرز لیے جائیں گے مینجمنٹ کیڈر میں, اور یہاں پہ آپ نے تو کہا کہ اچھے بہترین مینجمنٹ کیڈر کے ڈاکٹرز موجود ہیں, تو ان ڈاکٹرز کا کیا کیا جائے گا جو مینجمنٹ کیڈر میں بہترین ہے اور جو نہیں چل سکتے, تو ان کا کیا ہوگا؟ نہیں, پہلا حق ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کا ہے. جہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں, کام کر رہے ہیں, وہاں ہمیں کانٹریکٹ پہ لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ وہ کانٹریکٹ رولز دیکھیں تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ پشاور میں کوئی کانٹریکٹ ڈاکٹر نہیں آئے گا. اگر میں ٹریڈیشنل سیاست کروں, مجھے سب سے پہلے پشاور میں اور پھر اپنے سپورٹرز کو کہنا چاہیے تھا کہ یار ڈاکٹرز لاؤ تاکہ بھرتی کریں. ہم نے لکھا ہے پشاور میں کانٹریکٹ پہ ڈاکٹرز نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ پشاور میں ساری پوسٹیں ہمیشہ فلڈ ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ایکسیس ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, پہلی چیز. دوسری چیز, دوسرا حق اس میں ہوگا لوکلز کا. جہاں پہ خالی پوسٹ ہیں لوکلز, اور لوکلز نہیں تو صوبے کے لوگ. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ود ان ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں کوہستان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ یہاں پہ کارڈیالوجسٹس کام کریں, کہ یہاں پہ گائنیکالوجسٹس کام کریں, کہ یہاں پہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ کام کریں. ہم وہ گیپ برج کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پہ نہیں, اور اس کا ہم نے ایکچوئل ایویڈنس آپ کو انشاءاللہ ہم لے جائیں گے, جو ہمارے پی 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 ہاسپٹلز ہیں, آپ اورگزئی جائیں, آپ ساؤتھ وزیرستان جائیں, پورے کے پی سے جو ہے وہ لوگ جا کے کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, تنخواہ کی بھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. وہی فلسفی استعمال کر کے جہاں پہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ کی پوسٹ, میں لکی مروت کے 2 ٹرپس کر چکا ہوں. لکی مروت ڈی ایچ کیو میں بہت کم باہر سے ڈاکٹرز ہمارے پبلک سیکٹر کے سرو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب نہیں ہوتے تو لکی مروت کے لوگوں کا تو قصور نہیں ہے, اس ڈی ایچ کیو پہ تو اربوں روپے لگے ہیں. تو ہم پہلے پورے صوبے سے, اگر صوبے سے نہ ملے, کوئی اسپیشلٹی نہ ملے, مثلا نیاز صاحب ایک ایگزامپل مجھے دیں, جو کووڈ میں ہمارے پاس جو ایم ٹی آئیز کو بھی بعض اسپیشلٹیز میں صوبے سے لوگ نہیں ملتے, پلمونالوجسٹ پورے پاکستان میں کمی ہے. تو مجھے تو صوبے کے لوگوں کو پھر وہ دینا ہے, اور پھر وہ میں باہر سے بھی لانے کے لیے تیار ہوں. وہ تو آپ چھوڑیں, اگر مجھے پاکستان سے نہ ملے, میں تو چاہوں گا کہ دبئی اور لنڈن سے بھی آئیں. میں تو پاکستانیوں کو پہلے اپیل کرتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ کام کریں. لیکن پہلا حق پبلک سیکٹر کے ڈاکٹرز کا, پھر جہاں پہ وہ نہیں ہے تو صوبے کے ڈاکٹرز کا, اس کے بعد وہ 1, 2, 3% ہوں گے جو صوبے کے باہر سے آئیں گے. جی ہاں جی, ڈی جی ہیلتھ کے ڈپینڈنگ آن دا کورٹ ڈیسیجن, ہم کیونکہ کورٹ نے جو انٹرم آرڈر جو پہلی ہیئرنگ پہ پاس کیا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ پروسیس کریں, آپ فیصلہ نہ کریں. تو ہم نے, میں ایک سیکنڈ اس کا میں جواب دے دوں. تو ڈی جی ہیلتھ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہم تھرو دا ٹریڈیشنل مینز جو ہے وہ کر لیں گے. بہترین ڈی جی لانے کی کوشش کریں گے. 2 سال ہم نے کام کیا ہے, لیکن ڈی جی ہیلتھ کی پوسٹ پہ بھی یہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. جی منسٹر صاحب, آپ نے 2 سال اپنی ایفرٹس کی بات کی, تحریک انصاف کی حکومت کو 8 سال ہونے کو ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو 6 سال پہلے گزرے ہیں اس میں آپ کی پیشور ہے, آپ کی بائٹ ہے, کیبنٹ کا حصہ تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج 8 سال بعد بھی
آپ لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے کریں, ای ٹرانسفر پالیسی لائیں. آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 8 سال بعد آپ ہمیں نتائج دیتے اس بریفنگ میں کہ 8 سال میں کیا کیا ہوا ہے. کلیشیڈ سوال ہے جی, غلط فریمنگ ہے. کال آؤٹ اس لیے کریں گے کہ یہ تبصرے یو کے میں بھی آج ہوتے ہیں. انہوں نے 100 سال کام کیا, 1947-48 میں NHS بنایا تھا. رزلٹس چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ پورا کوئی اور صوبہ جو ہے وہ صحت کارڈ نہیں لائی تھی. پاکستان کو چھوڑیں, ڈیولپنگ دنیا کو چھوڑیں, امریکہ میں بھی آج تک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے. 8 سال پہلے انفارچونیٹلی میں تھا نہیں, لیکن اتنی ریسرچ کی ہے, پشاور سے باہر ڈاکٹر نہیں ملتا تھا. میرے پریڈیسیسرز نے, خٹک صاحب نے, شاہرام خان نے, یہ ہزاروں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھرتی کیے. ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے پبلک کے لحاظ سے, اور پبلک بالکل ٹھیک کرتی ہے, جتنی آپ ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر کرتے ہیں پبلک کی ایکسپیکٹیشنز بہتر ہوتی ہیں. آپ جا کے نارتھ وزیرستان میں بھی پوچھیں کہ آپ اس اسپتال سے مطمئن ہیں, آپ کو 60-70% لوگ کہیں گے ہاں جی. آپ پشاور میں بھی پوچھیں 60-70% کہیں گے. یہاں پہ لوگوں کا سٹینڈرڈ ہائی ہے, جتنا ہم سٹینڈرڈ ہائی کریں گے اتنا وہاں پہ ہوگا. رزلٹس جو ہیں وہ آئے ہیں, آپ PIC دیکھ سکتے ہیں, بہترین اسپتال. پچھلے 2 ہفتوں میں تو آپ کو رزلٹس دکھائے ہیں. پورے پاکستان میں 2 پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں جو ISO 9001-2015 سرٹیفائڈ ہیں. آپ مجھے بتا دیں وہ کہاں پہ ہیں. دونوں پشاور میں ہیں. ایک تو اس صوبے سے باہر ہوتا, یہ اس PTI کی گورنمنٹ کی محنت ہے نا, لیکن ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ہم 10 سال بھی کام کرتے رہیں گے, بہت کام ہوگا آگے کرنے کو. جی خان صاحب سمیت پوری کابینہ جو ہے ان کی وہ کرونا کارکردگی کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں. پشاور میں جو کووڈ ہاسپٹل ہے اس کی گزشتہ 24 گھنٹے سے بجلی منقطع ہے. 81 لاکھ سے زیادہ واجبات ہیں. سائنڈ MOU کے تھرو محکمہ صحت جو ہے وہ تمام یوٹیلیٹی بلز دینے کی پابند ہے, مگر وہاں پر اس وقت 14 پیشنٹ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پر ہیں, ان کی بجلی نہیں ہے. وہ بار بار محکمہ صحت کو اپلیکیشن دے چکے ہیں کہ جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کریں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے بالکل دینا چاہیے تھا. یہی وہ پروسیسز کی جو ہے وہ کمزوری ہے جو ہم فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ پیسکو سے بھی گلے, ہم سب ایز اے کمیونٹی مانتے ہیں. میں نے حماد اظہر صاحب کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس پہ ضرور کام کرے, بیکاز پورے صوبے کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ پیسکو کس ٹائپ کی بجلی دیتی ہے. لیکن یہ میرے نوٹس کو لایا گیا تھا. آج صبح سیکرٹری ہیلتھ کو انسٹرکٹ کیا تھا, وہ آلریڈی پیسکو کے ساتھ ان کی بورڈ میٹنگ چل رہی ہے, وہاں پہ بجلی جو ہے وہ بحال ہوگی. ہم اس میں جو ہے وہ پروسیسز بھی اپنے اسٹریم لائن کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم جو ہے یہ فنڈ ٹرانسفرز پہلے کریں. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہر پروسیس ٹھیک کرنے کے لیے بھی اسی پروسیس سے جو ہے وہ جانا ہے AG اکاؤنٹ تک وہ چیزیں, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اور انشاءاللہ یہ آج ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایک سال سے بجلی کے بل پینڈنگ ہے, اور اس کے ساتھ جو آکسیجن گیس کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہوئی, تو وہ بھی انہیں منقطع ہونے کا خدشہ ہے. اور اس وقت 14 مریض وینٹیلیٹر پہ وہاں پر. میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ ود ان آورس جو ہے اس پریس کانفرنس کے بعد, اس سے پہلے بھی میں نے پیسکو چیف کو فون کیا, اس کے بعد امیڈیٹلی, یہ تو ایک ایمرجنسی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور یہ میری جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری سے, DG صاحب سے یہی بات رہتی ہے. سسٹم جتنے, میں نے دوبارہ کہا ہے, جتنے ہمارے پاس زیادہ لوگ ہوں گے, رسپانسبلٹی زیادہ ڈیوالو ہوگی, تو 3, 4, 5, 10, 20 لوگوں کو سینئر مینجمنٹ میں کام ایک چیز پہ نہیں کرنا پڑے گا. میں آپ کو خود کہتا ہوں, غلطی میں جو ہے وہ صاف مانوں گا. یہ اس چیز میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہی زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, اور یہ بجلی اس پوائنٹ پہ نہیں آنی چاہیے تھی, اور پیسکو کے ساتھ ارینجمنٹس کرنے چاہیے تھے. لیکن یہ ہم امیڈیٹلی سالو کریں گے اس واقعے پہ بھی, اور پیسکو کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ ایک فریم ورک اگریمنٹ کریں گے کہ وہ ہاسپٹلس کو کیسے ٹریٹ کریں. میں آلریڈی آپ کو بتا دیا نا کہ یہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے ذرا بتائیے گا سر. ویکسینیشن جو ہے وہ خصوصی مہم جو تھی وہ کل ختم ہو گئی تھی, پشاور میں اس کو ایکسٹینڈ رکھا گیا ہے کہ جو ہدف ہے وہ اچیو نہیں ہوا پشاور میں, تو کتنا ہدف رکھا گیا تھا پورے صوبے میں, کتنا اچیو ہوا پشاور میں, کتنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروونشل گورنمنٹ اور NCOC کی ہدایت کے مطابق ہم نے 22 اضلاع میں 14 اضلاع اس لیے چھوڑے تھے کہ ان میں سنو باؤنڈ ایریا ہے, اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم 14 دن کے اندر 29
22 अजला में 90% फर्स्ट डोज ले जाएं और जो ड्यू डोज है सेकंड की वो सारी पूरी कर दें। उसके लिए तकरीबन पेशावर का सिर्फ अकेला टारगेट 1,13,000 पर डे था, जिसमें 80,000 फर्स्ट डोज थी और बाकी सेकंड डोज थी। अब चूँकि डिमांड और सप्लाई दोनों साइड को देखें तो पेशावर में हमने 1758 टीमें इंगेज की जो डोर टू डोर जाती, लेकिन कुछ डिमांड साइड्स पे लोगों की रिलेक्टेंसी भी है। हम उसके लिए कोई एडवोकेसी प्रोग्राम, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फोरम, कोई ऑब्लिगेटरी रेजीम की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का अगर ट्रेंड देखें तो सारे पाकिस्तान में इसी तरह की सिंध, पंजाब और केपी में ये कैंपेन थी। अभी बलूचिस्तान में, कश्मीर में और जीबी में नहीं थी, तो वहाँ भी 44% पे इस दौरान अचीवमेंट रही है। हमारी भी 44% पे इस दौरान अचीवमेंट रही है और ये प्रोसेस रुका नहीं है। हमारी जो ये स्पेशल कैंपेन थी जिस दौरान टीमों को एमआर कैंपेन की तरह पर डाइम दिया जाना था, इसके बाद नॉर्मल पैटर्न पे जो हमारी टीमें हैं वो काम करती रहेंगी। हमने रिवाइज टारगेट भी दिए हैं। हम अपने बाकी पेशावर के अलावा बाकी अजला में हम अपने रिक्वायर्ड टारगेट को अचीव भी किया है। हमने चरसदा में, हमने मर्दान में, हमने स्वात में, एबटाबाद, हरीपुर में, औरकजई में, कुरम में अबाउ द टारगेट गए हैं। 114% ऑफ द टारगेट हम गए। तो प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इसी तरह से है। 31 मार्च तक हमने इंशाल्लाह वो अपने टारगेट अचीव करने हैं। डिमांड सप्लाई को भी हम दोनों साइडों पे देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल गवर्नमेंट के साथ हमारे साथ तावन है। थोड़ा सा ये होता है कि जब लोग वहाँ पे जाते हैं कम्युनिटी में, तो चूँकि मीजल्स या पोलियो में हमें पता होता है कि इधर पहले लोग नहीं आए तो वैक्सीन करते हैं। चूँकि ये प्रोसेस 3 फरवरी 21 से चला है, तो कुछ लोग कह देते हैं कि जी हमने वैक्सीन लगाई हुई है। अब वो नेम्स उधर रियल टाइम पे तो आपको ऑनलाइन नहीं दे सकता, तो हमने अब ये मैकेनिज्म भी किया है कि हम नादरा के साथ रियल टाइम का हर एक यूनियन काउंसिल का एग्जैक्ट डाटा निकालें और उसमें फिर हम टारगेटेड हो के उन लोगों पर जाएं जिनकी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज नहीं हुई या जिनकी सेकंड डोज नहीं हुई। तो द प्रोसेस इज देयर। हमारी एक्सपेंडेड कोविड कैंपेन चलती रहेगी। डोर टू डोर कैंपेन जो कि 14 दिन के लिए थी, पेड थी, वो रुक जाएगी अभी, और बाकी हमारा नॉर्मल स्टाफ उसी तरह काम करता रहेगा। 14 अजला में हम 7 मार्च से ये वैक्सीनेशन। लास्ट क्वेश्चन अचीवमेंट में कि पेशावर को एक्सटेंड किया गया है। नहीं, वो एक्सटेंड नहीं, डोर टू डोर नहीं एक्सटेंड की गई। हमारी नॉर्मल वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जिसको हम एक्सपेंडेड कोविड कैंपेन कह रहे थे, वो एक्सपेंडेड कोविड कैंपेन ना सिर्फ पेशावर में बल्कि पूरे सूबे में जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक 100% पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाए। जी, कोई और क्वेश्चन? जी, पेशावर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का दारुल है और यहाँ पर सर जो पूरी फोकस है इससे कोरोना का वैक्सीनेशन का इशू भी है। इसी हवाले से पेशावर 2 महीने में तकरीबन 5 डीजों को तब्दील कर देगा। इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? 2 DHOs के अगेंस्ट जो है वो मैं डिसिप्लिनरी एक्शन, एक तो चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसिप्लिनरी एक्शन पे किया, सिमिलर इश्यूज थे, लेकिन अभी हमने जो है देखे हमने अभी जो DHO पेशावर में लाए हैं वो उनको कारकर्दगी की बुनियाद पे ही लाए हैं। कोशिश हमारी यही होती है, और अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें एट अ सीनियर लेवल, तो मेरे फाइनेंस में भी 2 ही सेक्रेटरीज रहे हैं, हेल्थ में भी 2 ही सेक्रेटरीज रहे हैं, ताहिर साहब दूसरे हैं, और ताहिर साहब को KPRA से लाए थे, और वो KPRA में भी जो मेरे ख्याल में हमारे 90% डिपार्टमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इदारा है, वहाँ पे भी 3 साल में सिर्फ 2 ही लोग रहे, और इसलिए रहे हैं ताकि उनके साथ काम करके कारकर्दगी जो है वो बेहतर करें, और DG हेल्थ भी 2 साल एक ही रहे। तो कोशिश यही होती है, चूँकि वो HR सिस्टम ठीक नहीं है, वो मीनिंगलेस। वो देखिए उस पे चलिए इस पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल किसी ने करना था, एंड पे करें। साफ बात दोबारा इस पे भी करते हैं। अगर ये सिस्टम की इंटरनल पॉलिटिक्स ना होती ना, तो ये पहले दिन से मुस्तकिल होते हैं। ये जो जनरल केडर, मैनेजमेंट केडर, हमें अपना बेहतरीन बंदा चाहिए जो DG हेल्थ हो, और ये मैं ब्लैक एंड वाइट में कह सकता हूँ। नियाज साहब के बारे में जितनी फीडबैक मिली है, DHO सवाबी सर्व कर चुके, मानसेरा में सर्व कर चुके, अभी 10-15 दिन में रिटायर हो रहे हैं, राइट। इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज रही हैं, इन्होंने रिस्क्स लिए हैं, इन्होंने वो जो क्लीशे होता है नैब के डर का, उसका नहीं किया। मैं तो 2 साल पहले कर देता। उसमें लोगों के इतराज़ होते हैं, बट ये अच्छा है अभी रूल्स भी चेंज कर दिए ताकि हम अपना बेस्ट बंदा लगा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
साल के आखिर में हम डॉक्टरों को मराहत 11 शुरू कर देते हैं पिछले साल के